السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائبڈ۔ کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی؟ اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ جب میری وفات ہو جائے اس کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ میں سکون پا جاؤں، اس کے بعد پھر میرے جسم کو ملک شام میں جا کر دفن کر دینا۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک جو تھا آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بھی اپنے پاس رکھا، اور جس وقت اللہ جل شانہ نے زمین پر طوفان بھیجا وہ پوری زمین ایک زمانے تک پانی سے ڈوبی رہی، اور پھر جب طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹے جن کے نام سام، حام اور یافس ہیں ان کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں جا کر دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ ان کی وصیت کے مطابق انہوں نے اپنے لڑکوں کو کہا، تو ان لڑکوں نے کہا کہ وہ جو زمین ہے بڑی وحشت ناک ہے، نہ ہم کوئی زمین سے مانوس ہیں نہ وہاں کا ہم راستہ جانتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ان کو بتائی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے وہی بتائی، اپنے بیٹوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا، ان بیٹوں نے دفن نہیں کیا جا کے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص جن کا نام خضر تھا ان کو یہ فضیلت ملی۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے اٹھایا اور جا کے شام میں دفن کر دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ جل شانہ چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی جو کنیت ہے وہ ابو العباس ہے اور ان کا نام بلیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ علیہ السلام کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ علیہ السلام کو خضر کہتے تھے۔ خضر کے جو معنی ہیں وہ سب چیز کے ہوتے ہیں، اسی سب نسبت کی وجہ سے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جو حضرت خضر علیہ السلام ہے وہ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر بھی تھے۔ کتابوں میں خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے آب حیات نامی چشمے سے پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تورات کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخصوں کا ذکر کیا گیا جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا، سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، وہاں 360 چشمے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا، ان کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی
کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر پھر اپنی مچھلی ظاہر کرے یعنی دکھائے۔ کافی لمبے سفر دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرا دیں، لہذا سب نے مچھلی پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر مچھلی کو پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا، آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ بیان کر رہے ہیں، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا تھا جو اللہ کی بڑی دین تھا، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا تمہیں کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کی گئی تھی، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جو خضر علیہ السلام ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت بھی کی ہے، سبحان اللہ۔ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کے لیے بھی وہ تشریف لایا کرتے تھے، کافی دفعہ ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ بھی حضرت خضر سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر